بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الظروف المبنية على أقسام منها ما قطع عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. هذا إذا كان المحذوف منويا للمتكلم، وإلا لكانت معربة. وعلى هذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد وتسمى الغايات. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبنیات کی 8ویں قسم ظروف. ظروف میں جو مبنیات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. البتہ ہر صورت میں ظروف مبنی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ صورتوں میں وہ معرب بھی ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں وہ مبنی بھی رہتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ظروف جن کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے، جیسے قبل، بعد، تحت، فوق، ان کا مضاف الیہ محذوف کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اور اس کے بعد حذف ہونے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ متکلم کی نیت میں اس کا اعتبار ہے یا نہیں، یعنی بالکل نسیم منسیہ ختم ہو کر لیا یا نیت میں معتبر ہے کہ نہیں. اگر مضاف الیہ نیت میں معتبر ہے تب وہ مبنی ہوگا. ظروف کیا ہوگا؟ ظرف کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اگر مضاف الیہ نیت میں معتبر ہے تو وہ مبنی ہے، اور اگر نیت میں بھی معتبر نہیں، بالکل نسیم منسیہ ہو گیا ہے، تب ایسی صورت میں وہ معرب ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں وہ معرب ہو جائے گا، اب وہ مبنی نہیں رہے گا. تو اب یہاں یہ صورت نکلی کہ مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کے بعد متکلم کی نیت میں اس کا اعتبار ہے کہ نہیں، یا اگر نیت میں اس کا اعتبار متکلم کر رہا ہے تو ظرف مبنی ہوگا، اور اگر متکلم کے یہاں بالکل نسیم منسیہ ہو گیا تو اس کو معرب بنا دیں گے. کہتے ہیں وظروف المبنیۃ علی اقسام. ظروف مبنیہ کی چند قسمیں ہیں. منہا ما قطع عن الاضافت. پہلی قسم وہ ہے کہ جس کو اضافت سے الگ کر لیا گیا ہو، کہ مضاف الیہ کو محذوف کر دیا گیا، جیسے قبل، بعد، فوق، تحت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: للہ الامر من قبل ومن بعد، من قبل کل شیء ومن بعد شیء. هذا اذا كان المحذوف منویا من المتکلم. یہ اس صورت میں ہے جبکہ محذوف کا متکلم کے یہاں نیت میں اعتبار ہو. وإلا، اور اگر نیت میں اعتبار ہی نہ ہو بلکہ النسیہ منسیہ ہو جائے، لکانت معربۃ، تو اب وہ معرب ہوگا. وعلی ھذا قرئ للہ الامر من قبل ومن بعد. تو اب پڑھا جائے گا للہ الامر من قبل ومن بعد، تو یہ معرب ہو گیا. وتسمى الغایات. اور ان ظروف کو غایات کے نام سے یاد کیا جائے گا. ایسا کیوں کیا جائے گا؟ غایت کا معنی انتہا، حد ہوگا، اور چونکہ یہاں پر بھی ظرف سے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور کلام کی یہاں انتہا ہو جاتی ہے بغیر عوض کے، کوئی عوض بھی نہیں لایا جاتا، اور مضاف الیہ کو حذف کر کے کلام کو یہاں انتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو غایات کہا جاتا ہے. ومنها حیث بنیت تشبیہا لها بالغایات لملازمتها الاضافة الى الجملہ. فی الاکثر قال اللہ تعالی: سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. مبنیات ہی میں سے دوسری قسم ہے حیثو. حیثو کس وجہ سے مبنی ہوگا؟ تو بتاتے ہیں کہ حیثو چونکہ غایات سے مشابہ ہے. کس سے؟ غایات سے مشابہ ہے، کیونکہ یہ بھی جملے کی طرف مضاف ہونا اس کے لیے لازم ہے. جملے کی طرف اس کے مضاف ہونا
لازم ہے. تو یہ غایات سے مشابہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، من حیث لا یعلمون. تو حیث یہ بھی مبنی ہوگا، مشابہت اس میں رہے گی کس سے؟ غایات سے. اور مشابہت کیسے ہوگی غایات سے؟ یعنی قبل، فوق، تحت سے. جس طرح وہ مضاف ہوتے ہیں اضافت ان میں بھی لازم ہوتی ہے، اسی طرح اس میں بھی جملے کی طرف اضافت لازم ہوتی ہے. اگرچہ پہلے والوں کی غایات کے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اضافت کیا ہوتی ہے؟ وہاں بھی لازم ہوتی ہے. اسی طرح حیثو کے لیے بھی اضافت کیا ہے؟ لازم ہے. اس کی اضافت جملے کی طرف ہوگی. جیسے قال اللہ تعالی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہتے ہیں کہ اور انہی میں سے حیثو ہے جس کو مبنی قرار دیا گیا غایات سے مشابہت کی بنیاد پر جملے کی طرف اس کی اضافت کے لازم ہونے کی وجہ سے. وقد یضاف الی المفرد، کہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، یعنی اس کی اضافت مفرد کی طرف بھی ہوتی ہے. جیسے شاعر کا قول اما ترى حیث سہیل طالعا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سہیل ستارے کے طلوع ہونے کے مقام کو، اے مکانہ سہیل. تو اب یہاں پر حیثو کی جو اضافت ہے سہیل طالع، مفرد سہیل کی طرف ہے، ٹھیک ہے، مفرد کی طرف ہے. اور یہاں پر حیثو یہ مکان کے معنی میں ہے. وہی کہتے ہیں فحیثو ھذا بمعنی مکان، تو یہاں پر جو حیثو ہے یہ مکان کے معنی میں ہے. وشرطہ ان یضاف الی الجملہ نحو اجلس حیث یجلس زید، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ یہ مضاف ہو کس کی طرف؟ جملے کی طرف، تو یہ مبنی ہوگا. یہ کبھی کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ شرائط میں سے نہیں. اس کے مبنی ہونے کی جو شرط ہے یا خود اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ یہ جملے کی طرف مضاف ہو. جیسے اجلس حیث یجلس زید، وہیں بیٹھ جہاں کے زید بیٹھ رہا ہے. ومنها اذا وہی للمستقبل، مبنیات ہی میں سے اذا ہے جو مستقبل کے لیے استعمال ہوگا. اگرچہ ماضی پر بھی داخل ہو جائے تب بھی وہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور جب اذا ماضی پر داخل ہو سارا مستقبلاً، تو وہ ماضی بھی معنی میں مستقبل میں ہو جائے گا. جیسے اذا جاء نصر اللہ. وَفِيهَا معنی الشرط، اور اذا کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اذا کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے. وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے. اذا کے بعد جو جملہ آئے گا اصل میں وہ اکثر جملہ فعلیہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. کہتے ہیں اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو، جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ والمختار الفعلیت، لیکن مختار جو ہے وہ یہی کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے. جیسے آتی کا اذ طلعت الشمس یا اذا طلعت الشمس. وقد تکون للمفاجات فیختار بعدها المبتدا نحو خرجت فاذا السبع واقف. کہتے ہیں اور کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے آتا ہے. مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی معنی کو بتانے کے لیے، کسی حیرت زدہ چیز کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے کہا خرجت فاذا السبع واقف، جیسے ہی میں نکلا تو دیکھا سامنے شیر کھڑا، درندہ کھڑا ہوا. تو اب یہاں پر یہ جو اذا ہے یہ اذا مفاجات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اچانک کے معنی پیدا کرنے کے لیے. جیسے ہی میں نکلا سامنے درندہ کھڑا ہوا ہے. تو کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے آئے گا اور اس کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا. جیسے فاذا السبع واقف، تو السبع یہاں پر مبتدا بنے گا. بس یہ آج کا سبق ہے، اس کو ملا لو، یاد کر لو، اور کل اس کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ.